جہاں پر عوام کے وسائل عوام پر نہیں خرچ ہو رہے ان لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ ہمارے وسائل جو ہے وہ کہاں ہیں۔ تو میں اسموگ آپ دیکھیں، دنیا حیران ہے کہ اسموگ کدھر گئی 1 سال کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن پچھلے سال اور اس سال کا آپ مقابلہ کر لیں۔ پچھلے سال جو ہماری فضا تھی، ہمارا ہورائزن تھا، وہ بہت پولوٹڈ تھا، نظر آتا تھا، بہت نیچے تک جو ہے وہ اسموگ کی ایک پوری لیئر آئی ہوئی تھی۔ اب آپ پچھلے سال کے سلائسز اٹھا کے دیکھ لیں، اس سال کے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پچھلے ہر سال آپ کو اکتوبر نومبر میں پوری مارکیٹ شٹ ڈاؤن کرنی پڑتی تھی، اسکولز شٹ ڈاؤن کرنے پڑتے تھے، بزنس جو ہے وہ روکنا پڑتا تھا، ریسٹورینٹس کو بند کرنا پڑتا تھا، شادیوں کو روکنا پڑتا تھا، گیدرنگز کو روکنا پڑتا تھا۔ اس سال الحمدللہ نومبر پورا گزر گیا ہے، اکتوبر پورا گزر گیا ہے، ایک اسکول کو بند نہیں کرنا پڑا، ایک جو ہے آپ کو کوئی بزنس سینٹر آپ کو بند نہیں کرنا پڑا، کوئی راستہ آپ کو بند نہیں کرنا پڑا، کوئی ریسٹورینٹ آپ کو بند نہیں کرنا پڑا۔ اور ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوتی تھیں، لوگوں کے سانس کے امراض ہوتے تھے، آنکھوں کے امراض ہوتے تھے، گلا خراب، زکام، کھانسی، فلو، اس جو پولوشن کی وجہ سے یا اسموگ کی وجہ سے اتنی بیماریاں تھیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھو شکر کہ ہسپتالوں میں کوئی لائن نہیں لگی ہوئی، ہسپتالوں میں کوئی مریضوں کی کیوں نہیں ہے، کیونکہ ایک حکومت تھی جس نے عوام کا سوچا، جس نے عوام کے لیے دن رات جو ہے وہ ایک کی۔ اور یہ دوسرے صوبے بھی جو ہیں وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اب ہری پور ہزارہ میں آپ کو ووٹ پڑا ہے، مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے، مسلم لیگ نون نے گھس کے ان کے گھر میں ان کو مارا ہے، ان کے گھر میں ان کے نیریٹو کو شکست دی ہے، ان کے گھر میں قیدی نمبر 804 کو شکست دی ہے۔ کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تبھی ممکن ہوا ہے جب آپ کے پاس ایک ایگزامپل تھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ KPK کی عوام کس خدمت سے محروم ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی اسکرینز کے اوپر لوگوں کو پتا ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ کب تک قیدی نمبر 804 کے باتوں سے لوگوں کے پیٹ بھریں گے؟ لوگ اپنے صوبوں میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کو جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ ملے، وہ چاہتے ہیں ہمیں لیپ ٹاپس ملے، وہ چاہتے ہیں ہمیں گرین بائکس ملے، وہ چاہتے ہیں ان کی روٹی سستی ہو، وہ چاہتے ہیں ان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو، وہ چاہتے ہیں ان کی سڑکیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو، وہ چاہتے ہیں ان کو گرین بسز ملے، وہ چاہتے ہیں ان کو سستی اور معیاری سواری ملے، وہ چاہتے ہیں ان کی ہوا اور ان کی فضا بہتر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ اچھی طریقے سے ملے، ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کا کام ہو، وہ چاہتے ہیں کہ رشوت خوری بند ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے جو بازار گرم ہوئے میں وہ بند ہو۔ آج پنجاب میں دیکھیں آپ، پیرا الحمدللہ پیرا کی فورس بنائیے، کوئی انکروچمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور کوئی سیاسی جماعت یہ کام نہیں کرتی، الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ اور یہ ہمیں باتیں نہ سنائیں کہ ہم نے بوائیکاٹ کیا ہوا تھا، تمہیں جیتنے کا پتا ہوتا تم کبھی بوائیکاٹ نہ کرتے۔ اور الیکشن کا رزلٹ آنے کے بعد بوائیکاٹ کا جو نیریٹو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ الیکشن سے پہلے بالکل بیٹھے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی اچانک ریولوشن آ جائے اور اچانک لوگ نکل کے آ جائیں اور ہم کہیں کہ دیکھا ہماری جو بوائیکاٹ کے باوجود عوام کا سیلاب امڈ آئے، اور عوام کا سیلاب اگر امڈ آئے دھاندلی کے باوجود تو RTS بند کرنا پڑتا ہے آپ کو، اس کے باوجود آپ پنجاب جیت جاتے ہیں، دھاندلی سے آپ سے پنجاب کی حکومت چھینی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بدترین دھاندلی ہوئی، کہ اس کے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی، لیکن ہمارے جس طرح کے مسلم لیگ نون کے جلسے تھے، لوگوں کو پتا چل گیا ان جلسوں کے بعد کہ دھاندلی ہوئی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دسکا کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جب دھند چھائی دنیا نے دیکھا، ان کے حلق سے الیکشن نکلوایا۔ یہ ہوتی ہے سیاسی جدوجہد۔ سیاسی جدوجہد جو ہے وہ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہوتی ہے، اپنا لوہا منوانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر پاپولیرٹی ہے تو پھر ثابت کرنی ہوگی۔ میاں والی سے مسلم لیگ نون جیتی ہے ماشاءاللہ۔ میاں والی، کیونکہ میاں والی سے ایک شخص
نکلا جیسے بھی وزیر اعظم بنا, دھاندلی سے ہی بنا, فیض نے بنایا لیکن بنا تو صحیح نا, وہ بابا جی جو ڈیم والے تھے انہوں نے بنایا لیکن بنا تو صحیح نا. اس میاں والی میں جب میں گئی تو مجھے پہلی دفعہ جب چیف منسٹر بن کے گئی مجھے لگا میں پتھروں کے زمانے میں آ گئی. جس جگہ سے آپ پاور کی جس سیٹ سے آپ نے جنم لیا ہو اور وہاں پر آپ مڑ کے کبھی پوچھے ہی نہ کہ وہاں لوگوں کا کیا حال ہے, تو وہاں پر آپ کو کچھ دیر تو لوگ آپ کی باتوں میں آ جائیں گے, ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. آج میاں والی کے اندر گرین بس چل رہی ہے ماشاءاللہ, وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. آج میاں والی کی سڑکیں بن رہی ہیں, میاں والی کی بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. میں نے بالکل کوئی پولیٹیکل ایسا نہیں رکھا ان کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو میں نے یہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرانا. میں نے آغاز ہی میاں والی سے کیا کیونکہ مجھے میاں والی کے لوگوں سے پیار ہے, مجھے پنجاب کے ہر علاقے کے لوگوں سے پیار ہے, مجھے پاکستان کے لوگوں سے پیار ہے. تو یہ فتح ایسے نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اور اس کے پیچھے دن رات کی محنت ہوتی ہے. اس کے پیچھے آپ کو کام کرنا آنا چاہیے. جن کو کام کرنا نہیں آتا ان کو آپ بیسٹ ٹیم دے دو. یہی ٹیم کے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھی نا, یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے کوئی نئی بیوروکریسی نہیں کہ یہی ٹیم پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. لیکن گوگی پنکی اکنامک کوریڈور جہاں بننا ہو اور جہاں پہ نواز شریف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنا رہا تھا, یہ گوگی پنکی اکنامک کوریڈور بنا رہے تھے. اور آج غیر ملکی پبلیکیشن ذکر رہی ہیں کہ یہ صوبہ جو ہے یا پاکستان جو ہے اس وقت جادو ٹونے پہ چلتا تھا. تو جادو ٹونے سے تھوڑی دیر کے لیے تو انسان کو کامیابی ہو سکتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی بھی لاٹھی بے آواز ہے. اور آج روتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرنے دیتے. مریم نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا, نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتا تھا, شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوتا تھا, پوری مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے. میری جو بیٹی تھی چھوٹی اس وقت 13-14 سال کی تھی, وہ روتی ہوئی آتی تھی مجھے جیل میں ملنے, روتی ہوئی جاتی تھی اور اکثر ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا تھا. آج جو بہت شور مچا رہے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. تو میں اور نواز شریف صاحب ایک ہی جیل میں ہوتے تھے, چند گز کا فاصلہ تھا ان کے سیل میں اور میرے سیل میں. مجھے نواز شریف صاحب سے ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کی 20 منٹ اجازت ہوتی تھی. باپ اور بیٹی کو جو ایک ہی سیل میں رہتے تھے, ایک ہی جیل میں رہتے تھے. ماں کی موت کی جو خبر ہے وہ مجھے جیل میں ملی تھی, لیکن میں نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو اپنے اعمالوں کا جو پھل ہے وہ کھا رہے ہیں نا, یہ اپنے اعمالوں کا جو نتیجہ ہے وہ بھگت رہے ہیں. ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا. میں اگر اپنے ملک خدا نخواستہ اپنے ملک کے اوپر حملہ کروں اور پھر میں سوچوں کہ مجھے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ قانون توڑیں گے, جب آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کرائیں گے, جب آپ ملیٹنسی کو اختیار کریں گے, تو آپ کو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ نے دھاندلی کی, آپ کو پھر بھی چلنے دیا گیا. آپ نے پیچھے سے پوری جو توڑ جوڑ کر کے آپ نے لوگوں کو الیکشن ہروائے, ان کی عزت اچھالی, ان کی پگڑیاں اچھالی, آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا. The day you attacked your own country, اس دن سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اور آج لوگ بہت مطمئن ہیں جو ہمیں پی ایم ایل این کو ہر حصے میں ہر حلقے کے اندر ایکسٹرا ووٹ پڑے ہیں, یہ سارے وہ ووٹ ہیں جو ٹوٹ کے وہاں سے یہاں آئے ہیں. اور دھاندلی جو ہے وہ 1,40,000 پی ایم ایل این ہے اور وہاں پر 10,000 ہے. تو یہ دھاندلی نہیں ہوتی, دھاندلی 5-6-7 ہزار کی ہوتی تھی جیسے ہمارے ساتھ ہوتی تھی ڈسکا کے الیکشن میں, وزیر آباد کے الیکشن میں, اس کو دھاندلی کہتے ہیں. دھاندلی جو ہے وہ 90-10 کا فرق نہیں ہوتی. اور میں پنجاب کے عوام کی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خدمت کو قبول کیا. انہوں نے نواز شریف کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کی, اور انہوں نے جھوٹ کی, منافقت کی اور سازش کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. تو اب ہم اپنے کام کی طرف واپس آتے ہیں. آپ سب کی بہت بہت مہربانی. اب ہم اس کام کی طرف, اس محنت
محنت کی طرف واپس آتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا اور پنجاب کے عوام نے اور ہری پور کے عوام نے جو اس طرح ووٹ دیا مسلم لیگ نون کو, تو ہم اسی چیز پہ واپس آتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. پوری میں آنیسٹلی یہ ہمارا جو پوری ٹیم کی محنت ہے اس میں, اور یہ عوام کی فتح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عوام کی ترقی کی فتح ہے, ان کی بہتری کی, ان کی بھلائی کی فتح ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عوام کو اس چیز کا احساس ہے کہ جو ان کی نجات ہے, ان کی جو بقا ہے, ان کا جو فیوچر ہے وہ پرفارمنس کے اندر چھپا ہوا ہے. جو ویل چیئرز پہ کل آئے ہیں وہ بوڑھی خواتین جو مشکل سے چل کے جو پولنگ اسٹیشنز تک آئی ہیں, وہ بزرگ افراد جنہوں نے کہا ہم نے تو نواز شریف کو ووٹ دینا ہے کیونکہ اس نے کام کیا ہے, ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے کام کو ووٹ دیا ہے, ان تمام خواتین کو جنہوں نے ایک محفوظ پنجاب کو ووٹ دیا ہے, میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو.